بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عملیات، اللہ کی شان، اللہ کے ذاتی نام کی برکات اور مشکلات کا حل۔ آج میں آپ کو اللہ کی شان کے بارے میں جو تھوڑا بہت مجھے معلومات ہے اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑی بہت آپ تک پہنچاؤں گا، اور اللہ کا ذکر اور اللہ کے نام کے تذکار سے مشکلات کو کس طرح حل کیا جائے، کچھ وظائف بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کی شان۔ اے اللہ، تیرا نام اللہ ہے جو تیرے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور یہ صرف تیرے لیے ہے، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی اللہ نہیں ہو سکتا۔ تیرا نام ہی اسم اعظم ہے، اور لفظ اللہ کا ایک ایک حرف کامل ہے، اور تیری ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جسے روز اول میں ہر روح نے مانا۔ جب پوچھا اللہ نے الستو بربکم، سب نے بیک زبان ہو کے کہا، قالو، کہا انہوں نے، بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب اللہ نے سوال کیا روحوں سے کہ بتلاؤ تمہارا رب کون ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے یک زبان جواب دیا، بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا اللہ ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ ہر کوئی اللہ کی ذات کا طالب ہے۔ اے اللہ، ہر کوئی تیرا طالب ہے۔ کسی مذہب اور فرقے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، تجھے مانتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو جانتا ہے۔ ہر کوئی تیرا طالب اور تو اس کا مطلوب، اور کوئی تجھے کسی نہ کسی رنگ میں اپنا محبوب بنائے بیٹھا ہے۔ اے اللہ، تو اس لیے اللہ ہے کہ ہر کوئی تیری تلاش میں شام و سحر سرگرداں ہے۔ تو اس لیے بھی اللہ ہے کہ ہر بندے کی منزل تو ہی ہے۔ ہم تیرے ہیں اور تو ہمارا ہے، درمیان میں کچھ بھی نہیں۔ جب چاہو اللہ کو پکارو، کوئی روک ٹوک نہیں، اس سے مانگو، ڈائریکٹ مانگو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اللہ، تو اس لیے بھی اللہ ہے کہ تجھے اللہ کہنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور دل سکون کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اور ایسا سکون پاتا ہے کہ جو تیرے نام کے علاوہ کسی نام میں مل ہی نہیں سکتا۔ اے اللہ، جسے تو چاہے اپنی معرفت سے مالا مال کر دے، تو اس لیے بھی اللہ ہے کہ تیرا نام لینے سے دل بے قرار پاتا ہے۔ دل بے قرار سکون پاتا ہے، قرار پاتا ہے۔ ہر دل تیرا شیدا ہے، ہر روح تجھ پر فریفتہ ہے۔
تیری شان سب سے اعلیٰ ہے، تو تو اتنا حسین و جمیل کہ ہمارے عقل و فہم و ادراک سے بھی بلند و بالا ہے۔ تو اس لیے بھی اللہ ہے کہ تو ہمارا معبود، ہم تیرے بندے ہیں، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی معبود بننے کے لیے لائق نہیں۔ ہر چیز تیری تسبیح خواہ ہے، ہر چیز تیری بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے۔ اللہ وہ ہے جو واحد ہے، احد ہے، اس کی ذات میں کوئی دوسرا اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ میرے رب کی شان ہے، میرے اللہ کی شان ہے، وہ اللہ جس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، جس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر شے کا مالک ہے، ہر شے کا رب ہے۔ اللہ وہ ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضے میں ہیں، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہمارے دلوں کی چھپی چیزوں اور سینوں میں ڈھکے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو تحت الثری فوق الثری تک کی تمام حقیقتوں کو جانتا ہے، چھپی باتوں کا واقف ہے۔ اللہ وہ ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو آسمانوں سے بارش کو برساتا ہے اور زمین کو سیراب کرتا ہے، سبزہ اگاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو خاکی بندوں کو اپنے نوری ملائک سے بڑھ کے شان عطا کر دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو سالکوں کو راہ حق دکھلاتا ہے، طالبوں کی طلب پوری کرتا ہے، اپنی مرضی سے ہر چیز کو پال رہا ہے، اپنے رحم سے بندوں پہ فضل و کرم کی بارش کر رہا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اپنے ملک میں جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ میرے رب کی ذات ہے، یہ میرا اللہ ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ کسی کو فقیری میں عزت دے دیتا ہے، کسی کو اسیری میں ذلیل کر دیتا ہے، یہ تو اس کی شان ہے۔ ایک قبر امیر کی ہے، اسیر کی ہے، ساتھ ہی ایک مانگنے والے، جھاڑو دینے والے فقیر کی قبر ہے، مانگ کے کھانے والے کی قبر ہے جو اللہ کے نام پہ مانگتا ہے۔ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اور جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنی آزمائشیں زیادہ آیا کرتی ہیں۔ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ہمارے سکولوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے علاقوں میں
زندگی کا ایک طریقہ ہے کہ جو بچہ سبق یاد کر دیتا ہے اس سے استاد خوش ہوتا ہے، اسے چھٹی دیتا ہے، گھر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ جو یاد نہیں کرتا اسے سزا دی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ کی ذات کی کرم نوازی دیکھیے، مکتب عشق کے انداز نرالے ہیں۔ یہاں پہ جو سبق یاد کرتا ہے، جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اسی پہ اتنی زیادہ آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات، ذات بہت سے نام ہیں، اس کی ذات و صفات کی بہت خصوصیات ہیں۔ میں سیاہ کار کیا بیان کروں؟ اس نے تو کائنات بنایا، فرمایا کن فیکون، کن فرمایا جواب بھی آ گیا، فیکون میں بن گئی۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ حافظ ہے، وہ سب کر سکتا ہے، بس اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ یہ اللہ کی ذات ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ لفظ اللہ اسم اعظم بھی کہلاتا ہے، اور یہ اسرار و رموز کا خزانہ ہے، ہر قسم کے فیوز و برکات کا منبع ہے۔ اس لیے جو اس اسم کا ہمیشہ ورد کرے، اللہ اللہ کا ذکر کرے، اسے دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ یہ اسم جمال کا مظہر ہے۔ لفظ اللہ قرآن مجید میں 2360 مرتبہ آیا ہے، 2360 مرتبہ۔ اس کے خواص اور فوائد بے پناہ، زبان کیا بیان کرے۔ ولی اللہ بننے کے لیے لفظ اللہ کا وظیفہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی ولی بن نہیں سکتا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اس اسم کو پڑھنے سے اللہ سے دوستی کا شرف ملتا ہے، اور پڑھنے والا اللہ کا محبوب ولی بن جاتا ہے، کیونکہ جس کسی کو جو کچھ ملا اللہ کے نام کی بدولت ملا۔ لہذا جو شخص اللہ کا بندہ بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس میں اللہ کو 11,000 مرتبہ صبح اور 11,000 مرتبہ شام پڑھے، اور کم از کم 7 سال تک پڑھے۔ اگر گن کے نہیں پڑھ سکتا تو 1 گھنٹہ فجر کی نماز سے پہلے، 1 گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد، 1 گھنٹہ شام کی نماز کے بعد، 1 گھنٹہ عشاء کی نماز کے بعد سانس کے ساتھ پڑھے۔ سانس آئے یا جائے، اللہ 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 پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے۔ انشاءاللہ اس سے باطن بھی کھل جاتا ہے۔ اپنے مرشد ہیں تو ان سے اجازت لے کے پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا، اور اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہو جائے گا۔ صاحب کشف بننے کے لیے لفظ اللہ صاحب کشف بننے کے لیے بھی بہت ہی مؤثر ہے۔ جو شخص صاحب کشف بننا چاہتا ہے وہ 1 گھنٹہ صبح اور شام بھی 1 گھنٹہ اللہ کے تصور کے ساتھ، اللہ کے نام کو اپنے سامنے رکھ کے، نیم آنکھیں بند کر کے، دبا کے بند نہیں کرنی، اس اسم کو کھلا پڑھے اور ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ پڑھے، دل کی طرف دھیان لگا کے پڑھے۔ تصور کرے کہ اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھا ہوں تو زیادہ مناسب ہے۔ تصور قائم ہو جائے تو دل میں پڑے، دل پہ ضرب لگائے، انشاءاللہ 3 سال تک اسی طرح پڑھنے سے صاحب کشف بن جائے گا۔ اس پر باطن کے اسرار عیاں ہونے شروع ہو جائیں۔
عشق الہی کے لیے 1000 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے، اس کا دل دنیا سے متنفر ہو جائے گا، اللہ کی محبت میں لبریز ہو جائے گا، عبادت میں بھی دل لگے گا، اللہ کا عشق مل جائے گا، ایمان بہت مضبوط ہو جائے گا اور اللہ کی خاطر جینا شروع کر دے گا، دل سے دنیا کی محبت کم ہو جائے گی۔ جو اللہ کا نام خلوص دل سے لیتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے اور اس پہ مہربان ہوتا ہے۔ جو شخص اٹھے بیٹھے چلے پھرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اللہ اسے دنیا کے فیوز و برکات بے پناہ نصیب کر دیتے ہیں۔ اگر 1000 مرتبہ گن کر بعد نماز فجر اور 1000 مرتبہ بعد نماز شب پڑھ لے تو مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، وہ جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کو کم از کم 40 دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ پورا کرنا ہے۔ رکے ہوئے کام ہو جائیں گے، دلی خواہشات پوری ہوں گی، حاجتیں روا ہوں گی، لفظ اللہ پڑھنے سے دنیا کے ہر کام میں برکت ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ شفا کے لیے بہت مؤثر ہے لفظ اللہ۔ اگر کسی شخص کو کسی مرض سے شفا نہ ہوتی ہو تو اس کے ورثاء اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اسے پلائیں، انشاءاللہ تعالی اس کو شفا ہوگی۔ اگر عمر ختم ہونے پر ہو تو خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر آپ اس اسم کا نقش دوسروں کو دینا چاہیں تو 40 دن میں 3125 مرتبہ روزانہ پڑھیں، 40 دن گزرنے کے بعد بھی اس کا ورد 1000 مرتبہ صبح، 1000 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد اپنے ساتھ رکھیں۔ اس کا نقش مربع شال اول کے ساتھ بیماریوں سے شفا کے لیے آتشی شال بھی کہا جاتا ہے، لکھ کے دیں، اللہ شفا دے گا۔ وسط رزق کے لیے اس کا چلہ اس طرح کریں کہ جمعرات کے روز بعد نماز عشاء 100 مرتبہ یا وہاب یا رزاق پڑھیں، اس کے بعد 4000 مرتبہ یا اللہ پڑھیں، اس کے بعد پھر یا وہاب یا رزاق 100 مرتبہ پڑھیں، اسی طرح 40 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بے پناہ رزق میں اضافہ ہوگا۔ ایک عامل کا قول ہے کہ صبح نے مہارے منہ تازہ روٹی پکا کے بغیر گھی کے توے کے اوپر پکی ہو یا تندور میں کوئی حرج نہیں، اس پر 7 مرتبہ یا اللہ 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 لکھیں، کند ذہن بچے کو پلائیں یعنی کھلائیں، اس کو 21 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ بچے کا ذہن کھل جائے گا اور خوب دل لگا کے پڑھے گا۔ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرے اللہ کے نام کی خصوصیات ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کے مقدمہ ہو، جھگڑے کے مقدمے میں کامیاب ہونا چاہتا ہو، نہ حق پھنس گیا ہو اور اس کے خلاف مقدمہ بن گیا ہو، پیشی کے وقت اس اسم کو کثرت سے پڑھے، دل میں اللہ کا تصور لائے، اللہ کے حضور دل سے دعا کرے کہ یا اللہ بس تیری ذات باقی ہے اور وہی باقی رہے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات اللہ کی، باقی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، انشاءاللہ مقدمہ پڑھنے والے کے حق میں ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ بے قصور ہو، نہ حق پھنسا ہوا ہو۔ یہ وظیفہ یا اللہ کا ایک جامع وظیفہ ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، قضاء حاجات، تسخیر مخلوق،
کے لیے بہت مجرب ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے کہ 4444 مرتبہ 40 دن تک با اجازت پڑھیں تو بہت بہتر ہے، اپنے مرشد سے اجازت لے لیں، انشاءاللہ ہر جائز خواہش پوری ہوگی، لوگوں میں بے پناہ مقبولیت ہوگی۔ جس کسی سے کوئی کام یا واسطہ پڑے گا وہ بے لوث کام کرے گا، اگر کوئی کثرت سے پڑھتا رہے تو ہمیشہ تندرست و توانا رہے، لوگ اس کی عزت کریں، عزت سے پیش آئیں۔ یا اللہ المحمود فی کل فعالی، یا اللہ، یہ لفظ آپ پڑھیں، یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، یا اللہ، یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، یا اللہ، یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، یا اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ تو اپنے ہر کام میں تعریف کیا گیا ہے، اے اللہ۔ اس کو 4444 مرتبہ پڑھے، باتیں نہیں کرنی پڑھنے کے دوران، کوئی بھی وقت رکھ لے، ایک وقت مقرر کرے، اول آخر درود شریف بھی پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 7 پڑھے، 11 مرتبہ پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی جو میں نے اس کے برکات و فیوز بتائے ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ اللہ جل شانہ میرا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے، آپ کا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے، اور رزق حلال بہت ضروری ہے، اللہ مجھے بھی رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی رزق حلال کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ کے فضل کے ساتھ اگلی بار آپ کو یا رحمان کے چند فیوز و برکات بتاؤں گا۔ اللہ جل شانہ آپ سے، مجھ سے، تمام اہل اسلام سے راضی ہو اور تمام کی پریشانیاں سوء دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔